معزز ناظرین کرام، آج کا جو واقعہ میں آپ کو سنانے والا ہوں یہ ایک انتہایت عظیم عورت کا ہے۔ اس عورت کا نام آپ سب نے یقیناً سن رکھا ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری بچیاں اس واقعے کو غور سے سنیں۔ اس عظیم عورت کا نام خنسہ بنت عمر ابن الحارث تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوں، مدینہ شریف آنے سے پہلے، کہیں پہلے یہ پیدا ہوتی ہے۔ ان کا جو علاقہ تھا وہ مدینہ شریف سے شمال کی جانب، یعنی خیبر اور مدینہ شریف کے درمیان میں بنتا ہے۔ اس کا باپ جو ہے بہت بڑا آدمی تھا، عمر بن الحارث اپنی قوم کا سردار تھا، اور اس کو مختلف جو رؤساء ہوتے تھے، بڑے لوگ ہوتے تھے، قیصر تھا، کسریٰ تھا، جو ملوک تھے، ان کے پاس اس کو سفیر بنا کے بھیجا جاتا تھا۔ خنسہ اس کا اصل نام تماظر تھا، لیکن اس کا ناک چپٹا تھا، اس وجہ سے اس کو خنسہ کہا جانے لگا۔ میرے عزیزو، یہ اپنے وقت کی نہایت خوبصورت، نہایت سمجھدار، غالباً عورتوں کے اندر اس سے بڑی شاعرہ کوئی عورت پیدا نہیں ہوئی ہے۔ جب یہ جوان ہوئی، اس کی خوبصورتی کے چرچے، اس کی ذہانت، اس کی فطانت، اس کی شاعری کے چرچے پورے عرب میں پھیلے ہوئے تھے، اور بڑے باپ کی بیٹی تھی، اس لیے اس کے رشتے بہت سارے لوگوں نے پیش کیے، مختلف رشتے آئے۔ درید بن سمہ، یہ طائف کا رہنے والا تھا، بہت بڑا شاعر تھا، بڑا بہادر تھا، بڑا معروف آدمی تھا اس کے زمانے کا۔ یہ حنین کی جنگ کے اندر واصل جہنم ہوتا ہے، اس نے بھی رشتہ پیش کیا۔ اس کے والد نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی بیٹی سے پوچھوں گا، اگر اس نے مان گئی تو ٹھیک ہے، نہ مانی تو۔ اس نے جا کے اپنی بیٹی سے پوچھا، اس نے کہا کہ درید بن سمہ بڑا مشہور آدمی ہے۔ اس نے کہا ابا، میرا رشتہ اتنی دور کہاں طائف میں کرتے ہو، مجھے اگر میرا رشتہ کرنا ہے تو میرا رشتہ جو ہے وہ میرے کسی چچا زاد بھائی کے ساتھ کرو، اپنے رشتہ داروں کے اندر کرو، میں یہاں اتنی دور کہاں جاؤں گی۔ چنانچہ اس کی شادی جو ہے اس کے ایک چچا زاد عبد العزیٰ کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ شخص جو تھا شرابی تھا اور جوا کھیلتا تھا۔ میرے عزیزو، باوجود اس بات کے کہ اس کو پتہ تھا، اس کا خیال تھا کہ میں اپنے اقامت کو سجدہ کر لوں گی، لیکن وہ اپنی روش پہ قائم رہا۔ یہ اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں۔ عبد العزیٰ نے ایک دن اپنے جوئے کے اندر ہر چیز ہار گیا، کچھ نہ بچا۔ گھر آیا، اس نے آ کے خنسہ سے کہا، اس نے کہا خنسہ ایسا کرو، اپنے گھر جاؤ، اپنے بھائیوں کے پاس جاؤ، باپ اس کا فوت ہو چکا تھا اس وقت۔ اس نے کہا اپنے بھائیوں کے پاس جاؤ اور جا کے ان سے کہو کہ کچھ دیں، کچھ لے کے آئے ان سے۔ اس کے دو بھائی تھے، ایک کا نام سخر تھا، اور یہ سخر جو تھا اس کا سوتیلا بھائی تھا، یعنی باپ ان کا دونوں کا ایک ہی تھا، ماں دونوں کی مختلف تھی۔ اپنے بھائی کے پاس چلی گئی، جا کے کہنے لگی، سخر سے کہنے لگی کہ بھائی گھر میں کچھ نہیں ہے، میری کچھ مدد کرو۔ اس نے کہا بہن ایسی کون سی بات ہے، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ اس نے بہن کا ہاتھ پکڑا، اپنے ملازم کو آواز دی، اس نے کہا ایسا کرو کہ اب ایک وادی کے اندر جتنے اونٹ ہیں سب اونٹوں کو اکٹھا کرو۔ سب اونٹوں کو اکٹھا کیا گیا۔ اب وہ اپنی بہن کو ساتھ لے کر اونٹوں کے درمیان میں سے گزرتا ہے۔ جس وقت اونٹوں کے درمیان میں سے گزر کے آخر تک پہنچا تو بہن کو کہنے لگا، بہن یہ بتاؤ کہ دائیں طرف والے اونٹ چاہیے یا بائیں طرف والے اونٹ چاہیے؟ اس نے جو بھی پسند کیے، دائیں طرف والے یا بائیں طرف والے، جس کی طرف اس نے اشارہ کیا، اس نے کہا بہن یہ لے جو، یہ تمہارے ہیں۔ عزیزو، وہ اونٹ جو ہیں وہ کوئی 2-4 درجنوں میں نہیں تھے، بلکہ وہ سینکڑوں میں تھے۔ کچھ عرصہ گزرا، اس کا خامد عبد العزیٰ، اس نے پھر جوئے کے اندر ہر چیز ہار دی۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس نے کہا خنسہ اپنے بھائیوں سے کچھ لے کے آؤ۔ وہ پھر چلی گئی، جا کے سخر کو کہا بھائی میرے خامد نے جوئے میں ہر چیز ہار دی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، آؤ میرے ساتھ۔ اس نے پھر وہی معاملہ رپیٹ کیا، اس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا جتنے اونٹ ہیں سب کو ایک وادی کے اندر جمع کرو۔ جب سارے وادی میں جمع ہو گئے
تو ان اونٹوں کے درمیان میں سے گزرتا ہوا، راستہ بناتا ہوا، دائیں بائیں کرتا ہوا اپنی بہن کو ساتھ لے کر آخر پہ پہنچا، بہن یہ بتاؤ دائیں طرف والا چاہیے یا بائیں طرف والا چاہیے؟ اس نے جو بھی پسند کیے وہ اپنے گھر لے کے آ گئی۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے عزیزو، تیسری مرتبہ پھر ایسا ہی ہوا، اس کا خامد ہر چیز جوئے میں ہار گیا۔ ہر چیز جب جوئے میں ہارا تو اس نے پھر خنسا سے کہا کہ اپنے بھائیوں سے کچھ لے کے آؤ۔ اس نے کہا میں اپنے بھائیوں کے پاس جاؤں گی لیکن ایک شرط پہ جاؤں گی۔ اس نے کہا کیا شرط ہے؟ کہنے لگی کہ تمہیں مجھے طلاق دینی ہوگی، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تاریخ اس بارے میں ہمیں نہیں بتاتی کہ وہ تیسری مرتبہ بھی اس کے ساتھ کیا سلوک اس کے بھائیوں نے کیا۔ یقیناً اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو وہ چاہتی تھی، لیکن اس نے اپنے خامد سے طلاق لے لی۔ اور جس وقت اس نے طلاق لے لی تو اس کی طلاق کی جو خبر تھی وہ پورے عرب کے اندر پھیل گئی۔ جب اس کی عدت ختم ہوئی تو رشتے بہت سارے آنے شروع ہو گئے، اور پھر اس کی شادی جو ہے وہ مرداس بن عامر سلمی سے ہوتی ہے۔ یہ شخص جو تھا بڑا کریم النفس تھا، اس کے خاندان میں سے تھا، اور انتہائی زیادہ سخی آدمی تھا۔ میرے عزیزو، مرداس سے اس کے 4 بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ وہ 4 بیٹے ہیں جو قادسیہ کے میدان میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑے تھے۔ عزیزو، اس سے پہلے کہ میں اگلی بات بیان کروں، میں اب یہ بتانا چاہوں گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہوں تو یہ مدینہ شریف میں آ کے اسلام قبول کرتی ہے۔ اس کے بھائی دونوں جو ہیں وہ قتل ہو گئے تھے، سخر بھی قتل ہو گیا اور معاویہ دوسرے بھائی کا نام تھا، دونوں قتل ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے بھائیوں کے اوپر جو مرثیہ لکھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آج تک اتنا اچھا مرثیہ نہیں لکھا گیا۔ اور خنسا نے اپنے بھائی کی موت کا سوگ بڑے ہی عجیب و غریب طریقے سے منایا۔ اس نے اپنے سر کے بال منڈوا دیے اور اپنے بھائی کے جوتے اپنے گلے میں لٹکا کر پھرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ سوتے وقت بھی وہ اپنے بھائی کے جوتے اپنے آپ سے جدا نہیں کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہوں، انہوں نے بھی اس کی شاعری کی تعریف کی ہے، بہت بڑی شاعرہ تھی۔ عزیزو، قادسیہ کے میدان کے اندر اس کے 4 شیر دل بیٹے کھڑے ہیں، جوان۔ بڑی عجیب و غریب اس نے بات کہی۔ اس نے اپنے بیٹوں سے ایک بات کہی اور وہ سننے والی ہے۔ خنسا نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کیا، صبح کا وقت، لڑائی شروع ہونے والی تھی۔ اس نے اپنے 4 بیٹوں کو بلایا، اس نے کہا بیٹو، جس طرح تم ایک ماں کے بیٹے ہو اسی طرح ایک باپ کے بیٹے ہو۔ میں نے تمہارے باپ کے خاندان کو میں نے داغ نہیں لگایا ہے، میں نے تمہارے ماموں کا رسوا نہیں کیا ہے۔ آج تم اسلام کی سربلندی کے لیے میدان جنگ میں آئے ہو، کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہو۔ میں یہ چاہتی ہوں تم دشمن کا مقابلہ کرو اور اپنے سینے کے اوپر تمہیں زخم لگیں تو تمہارے سینے کے اوپر، پیٹھ نہیں پھیرنی ہے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ تم 4 کے 4 شہید ہو جاؤ۔ کل قیامت والے دن میں شہیدوں کی ماں بن کے اٹھوں۔ اور ناظرین اکرام، پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کے 4 بیٹے قادسیہ کے میدان کے اندر شہید ہوتے ہیں۔ شام کے وقت جب عورتیں اس کے ہاں تعزیت کرنے کے لیے آئیں تو اس نے ان عورتوں کو دروازے پہ روک دیا، کہنے لگی بات سنو، اگر تو تم تعزیت کرنے کے لیے آئے ہو، افسوس کرنے کے لیے آئی ہو تو واپس چلی جاؤ، اور اگر کوئی مبارکباد دینے کے لیے آئی ہو تو پھر میرے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری بچیوں، میرے عزیزوں، یہ تھی وہ خواتین جو ہمارے لیے باعث مثال ہیں۔